اوپر چاہیے. السلام علیکم، ہیلو ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں موجود ہوں ملتان شہر، 6000 سال پرانی تہذیب کا شہر ملتان. شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ کی درگاہ پر ان کی دربار میں حاضر ہوئی ہوں، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قول و دعاؤں کے ساتھ مال و زر بھی تقسیم کیا کرتے تھے. قلعہ کی آج بھی نشانیاں یہاں پر موجود ہیں. آئیے میرے ساتھ اور ہم چلتے ہیں درگاہ پر. حضرت شاہ رکن عالم کے دربار کے داخلی راستہ پہلے یہ ہوتا تھا. پرانے طرز کی تعمیر ہے اور قلعے کے آرچیز آج بھی موجود ہیں، جس میں سے ایک نشانی آپ کے یہ سامنے ہے. یہ شہر اولیاء کا شہر ہے اور ملتان 6000 سال پرانی کی ایک تہذیب ہے جو ایک قلعے کی صورت میں آج بھی موجود ہے. وہ دیکھیں سامنے ایک سعودی عرب کا کلاک ٹاور ہے اور ایک ہمارے پاکستان کے شہر ملتان کا کلاک ٹاور ہے. وہ دور سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں. اور یہ پورا اس شہر کی اپنی ایک تاریخ ہے. فرسٹ ٹائم ہے میرا یہاں کا وزٹ. جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا. شاہ رکن عالم حضرت بہاؤالدین زکریہ کے پوتے اور شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ کے پوتے تھے. ان کے بارے میں مشہور زمانہ ایک واقعہ ہے کہ یہ 6 سال کے تھے اور اپنے گھر کے صحن میں کھیل رہے تھے تو انہوں نے اپنے دادا کی دستار پہن لی. یہ دیکھ کر ان کے والد برہم ہوئے، لیکن ان کے دادا حضرت بہاؤالدین زکریہ نے انہیں ڈانٹنے سے روکا اور کہا کہ یہ دستار میرے پوتے کے لیے ہی ہے. یہ ٹوٹل 5 کے 5 ہیں. مولا قبول کرے جائے. لنگر دے سکتے ہو بھی دیوا. جب آپ مزار کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی شاہوں کی جگہ تھی، لیکن ایک فقیر کا مزار اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے. اطراف میں یہ جو قبور آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ شاہ صاحب کے اپنے ہی خاندان اور رشتہ داروں کی یہ قبور ہے. عمارت دیکھ کر ایک وقت میں تو مجھے بھی لگا کہ یہ ایک مزار کی عمارت اور اتنی عالی شان. تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کے سلطان غیاث الدین تغلق نے یہ عمارت اصل میں اپنے لیے بنائی تھی اور وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے یہاں دفنا دیا جائے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور ان کا انتقال دہلی میں ہو گیا اور یہ وہیں دفنا دیے گئے. اس کے بعد فیروز شاہ تغلق نے یہ جگہ آپ کو دے دی اور یہاں پر شاہ صاحب زائرین کو اور جو دور علاقے سے جو لوگ آتے تھے انہیں تبلیغ اور توحید کی دعوت دیتے تھے. جب آپ کا انتقال ہوا تو سب سے پہلے آپ کو آپ کے دادا حضرت بہاؤالدین زکریہ کے قدموں پر دفنایا گیا، مگر محمد شاہ تغلق کو ایک بشارت کی صورت میں حکم دیا گیا کہ آپ کو یہاں دفنایا جائے.
یہ عمارت اپنے اندر ایک تاریخ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں شاہ صاحب نماز پڑھا کرتے تھے, عبادت کیا کرتے تھے, اور اس وقت کی اگر آپ اس کو قریب سے جانا ہو اور آپ اس کو قریب سے محسوس کریں تو یہ لکڑی میں جو کندہ گیا ہے, جو کام کیا گیا ہے, جو کشیدہ کاری یا کندہ کاری کہتے ہیں شاید, یہ جو کارونگ کی ہوئی ہے, اس کو دیکھ کر آپ کو اس دور کی یاد دلائے گی کہ اس وقت کے جو کاریگر ہوتے تھے, جو آرٹسٹ ہوتے تھے, کیا زبردست ان کے اندر فن مہارت تھی. اور ایک واقعہ اور بھی ہے کہ شاہ صاحب کی والدہ ایک نہایت عبادت گزار خاتون تھیں, اور جب وہ حاملہ تھیں تو وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت, پورے ایک قرآن کی تلاوت روزانہ کیا کرتی تھیں. اور جب شاہ صاحب اس دنیا میں تشریف لائیں تو کہا جاتا ہے کہ پیدائشی طور پر انہیں 14 پارے حفظ تھے. اس درگاہ میں ایک عجیب سا سکون اور ایک خاموشی تھی. سب زائرین یہاں پر آتے تھے اور مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ ایک خاموشی کے اس دائرے میں سب اپنا سلام پیش کرتے تھے. میں نے بھی عقیدت کی ایک چادر چڑھائی, اور آپ کو جب آپ صوفیاء کرام کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں تو میں نے پہلے بھی کہتی ہوں کہ وہاں پر جیسے کہ ہمیں کہا گیا فاتحہ خوانی کرنی چاہیے, سورہ ملک کرنا چاہیے. جب آپ باہر آتے ہیں تو یہ پرندے آپ کو اور محسور کرتے ہیں. وہاں پر ایک مجھے درویش بھی ملے, اور وہ اپنا ہر تھوڑی دیر کے بعد جو بھی ان کا ایک سوئنگنگ جیسے ہم کہتے ہیں نا, سوئنگنگ درویش, وہ اپنا ایک اس طرح کی ایک رقص, تو میں اسے نہیں کہتی, عقیدت کا ایک نذرانہ ہوتا ہے جو پیش کیا جاتا ہے. آج کل کے جو حکومت بالا ہے انہوں نے بہت حد تک اس قلعے کی, کیونکہ یہ ایک ٹیلہ ہے, ایک پہاڑ ہے جس کے اوپر جا کر آپ کو یہ درگاہ یہ پوری ایک قلعے کی صورت میں, اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ 6000 سال پرانی ایک تاریخی یہ ملتان ایک شہر ہے جس کا ریڈیس اچھا خاصا بڑا تھا, اور اسی ریڈیس کے اندر یہ پورا شہر آباد تھا. اولیاء کرام کی یہ سرزمین ہے, اور اس کی رینوویشن جہاں جہاں ضرورت پڑی وہ کی گئی ہے, لیکن قلعے کی نشانی اور اس کے آرچیز آج بھی آپ کو یہاں نظر آئیں گے, اور آپ کو اس دور میں لے جائیں گے. اگر آپ نے مطالعے کا آپ کو شوق ہو تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جب آپ اس جگہ پر آتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو اسی ایشین ہسٹری میں محسوس کرتے ہیں.